बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी है और जो मुल्क के अंदर एक धुंध छाई हुई है कि आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को नहीं पता। इस सब के अंदर एक तरफ तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखे जाने के हवाले से और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के हवाले से आमादगी की खबरें भी हैं। लेकिन मुज़ाकरात का अभाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। पीटीआई की जानिब से बाज़ाब्ता शराइत जो है मुज़ाकरात के लिए वो सामने आ चुकी हैं और पीटीआई इतनी आसानी से इन मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएगी। यानी आप ये ना कह लें कि इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि उनके साथ बैठ जाएं और फ़ायदा कुछ ना हो। ये जो ख़त होगा ना इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट को जवाबी ख़त, जिसमें जजेस ने कहा था ना कि आप सारे सियासतदान बैठे, असल मास्टर स्ट्रोक वो होने जा रहा है और उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं उसके खद्दोखाल के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मुलाकातें चल पड़ी हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब कल मौलाना साहब के पास नहीं गए और बहुत कुछ हुआ है और ये एक मरतबा फिर सियासी जोड़ तोड़ शहर इक़्तिदार के अंदर जो चल पड़ा है, ये किस तरफ को इशारा है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ विजुअल्स दिखाने हैं। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त यूं लगता है कि लोगों के जो दिल फिरे हैं ना इमरान खान के हक में, यकीन माने उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो खुतबा हज से कबल इमरान खान साहब के लिए किस तरह से हरम पाक में दुआएं की जा रही हैं, उसके भी एक्सक्लूसिव मनाज़र में आपके सामने रखूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है ना वो अपने उरूज पर है और बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है और इस सब में जो सूरत हाल है वो अनसर्टन तो है। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की जुडिशरी आज भी, बल्कि बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सी खबरें सामने आएंगी और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो जिस तरह से स्टैंड ले चुकी है, ये सारी की सारी चीज़ें एक तरफ। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब 2 केसेस लग चुके हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला चैलेंज हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ा मुअत्तली का तो अब देखना है कि काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट इस सब के अंदर सिस्टम को क्या फ़ायदा दे देती है, क्योंकि बाकी अदालतों से तो चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर वो हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर सिस्टम की तरफ से जो मंसूबे हैं ना सिस्टम के, जो इस सिस्टम के लाकानूनियत इस वक्त चल रही है और इस वक्त मुल्क को एक सरजमीन बेआइन बना दिया गया, उसकी राह में एक रुकावट बन रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली काजी साहब की अदालत से इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिलीफ की तवक्को तो है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ मुलाकातें बैकडोर पे चल रही हैं। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्हें भी कैबिनेट में शामिल करने की, क्योंकि शहबाज गवर्नमेंट जो है ना वो लेजिटिमेसी खोती जा रही है, इखलाकी जवाज़ खोती जा रही है, अवाम ने थक जाना है और अगर अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत हो जाता है तो फिर तो इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर तो इनके लिए चीज़ों को उस तरीके से लेकर चलना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि एक तरफ तो ये सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ मौलाना साहब के पास चले गए। नूर आलम खान को ऑफर हो रही है कि जेयूआई के नूर आलम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया जाएगा। लेकिन इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो एक जमात बनी थी केपी में, जो ठुस हो गई और फिर परवेज खटक साहब ने सियासत छोड़ दी और महमूद खान साहब पीछे बच गए, साबिक वज़ीर आला केपी हैं, इनकी बिलावल भुट्टो के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और इस इंतहाई अहम मुलाकात में, इसे अहम पता नहीं क्यों कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर चल रही हैं। वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें जो हैं वो प्लान का हिस्सा हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो की मोहसिन नकवी जो हैं, उस हवाले से अ, ये खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी से एक मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर दाखिला, जो 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही और ये मुलाकात दोपहर जरदारी हाउस में हुई थी। और ज़राए ने बताया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा समर हारून बलोर जो है, उन्होंने भी मुलाकात की इसके साथ। पीपल्स पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस वालों के साथ तो हुई। मोहसिन नकवी वाली मुलाकात जो है ना, ये कुछ क्वेश्चंस रेज कर रही है। मोहसिन नकवी आपको पता है कि मुक्तदरा के नुमाइंदे हैं और मौलाना साहब के साथ भी राब्ता मोहसिन नकवी ने किया, फिर शहबाज शरीफ साहब गए, यानी कुछ राह हमवार होती है ना। तो मोहसिन नकवी साहब को जरदारी साहब अपना बच्चा भी कहते हैं कि मेरा बच्चा, तो वो बिलावल हाउस बच्चा गया जरदारी साहब के जो बायोलॉजिकल बच्चा है उससे मिलने। और इस सब के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई और पीपल्स पार्टी ने तो हमसे कोई शिकवा नहीं किया। पीपल्स पार्टी के यूं लग रहा है कि शिकवे जो है ना
وہ دور کیے جا رہے ہیں. آل دو پیپلز پارٹی بھی اپنا وزن بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. ایون شرمیلا فاروقی نے کہا کہ پی پی ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا, حکومت گر جائے گی. یہ ساری چیزیں, یہ صرف اور صرف اپنا وزن بڑھا رہے ہیں, یہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں. اور یہ اس بارگیننگ کے اندر پنجاب میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سپیس چاہیے, یہ پنجاب میں اقتدار کے اندر حصہ مانگ رہے ہیں, شراکت اقتدار جو ہے وہ چاہ رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر مذاکرات کی طرف جا رہی ہے تو وہ پبلک کے اندر اپنا جو مومنٹم ہے اسے کم کرنے پہ آمادہ نظر نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 جون یعنی کہ آج بروز جمعہ ملک گیر احتجاجی مظاہرے بھی ہونے جا رہے ہیں, اور اس سب کے اندر کے پی میں صوبے کے تمام اضلاع میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے جعلی کیسز کی بھرپور مذمت کی جائے گی, عوام نکلے گی, اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. اور عوام جو ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر کے پی کے آج احتجاج کرے گی, ملک کے مختلف علاقوں کے اندر بھی احتجاج ہوں گے. لیکن وہیں دوسری جانب عمر ایوب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات نہیں چاہتی تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے, پھر دم مست کلندر ہوگا. ویسے تو خبر آ رہی ہے کہ بعد جو ہے وہ لانگ مارچ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے تک جا پہنچے گی. یہ جون جولائی اگست جو ہے اس میں درجہ حرارت صرف ملک کا نہیں بڑھنا, سیاست کا بھی بڑھنا ہے. اب اس سب کے اندر عمر ایوب نے کہا ہے کہ جی موجودہ حکومت نے عمران خان کے سیل کی تصاویر جاری کی جبکہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا جہاں ان کو ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے. عمر ایوب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے جیل میں گھر سے کھانے آتے تھے, ان سے ایک دن میں 60 لوگ ملنے آتے تھے اور ان کے لیے جیل میں بوفے لگتے تھے باقاعدہ. اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ آئی جی پنجاب کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروانے والا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات ٹاؤٹ لوگ ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا, ہم کئی گھنٹے جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور ملاقات کرنے نہیں دی جاتی. بانی پی ٹی آئی فیملی یا وکلا سے ملتے ہیں تو پولیس والے آ جاتے ہیں. نیب کے والے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں نیب کی جانب سے 1100 ارب کی ریکوری جو ہے وہ ہوئی تھی اور 700 ارب کی ریکوری کر لی گئی تھی, اور اس سب کے اندر موجودہ حکومت کے دور میں نیب کی ریکوری کروڑوں میں بھی نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے. تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا معاملہ ہے. اب ذرا جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے نا, میں اس پر آ جاتا ہوں. سیاسی جماعتوں سے مذاکرات اور حکومت مخالف تحریک کے بارے میں پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں جس کی محمود خان اچکزئی سربراہی کر رہے ہیں. بامقصد مذاکرات اس وقت ہوں گے جب سیاسی اسیران کی رہائی ہوگی. حکومت مذاکرات نہیں چاہتی تو پھر ہم بھی دمادم مست کلندر کریں گے, ہم تحریک بھی چلائیں گے اور ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے. اب مذاکرات کے لیے پری کنڈیشنز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ سامنے آ چکی ہیں. وہ یہ ہے کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور تمام تر اسیران جو ہیں انہیں رہا کیا جائے, کیسز ختم کیے جائیں, ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. اس کے بعد ہم کسی سے بات کریں گے. یعنی پی ٹی آئی اپنے موقف سے 1 انچ جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق جلد سے جلوس کرنا ہمارا حق ہے اور کوئی ہمیں روک کر دکھائے. یعنی اب پی ٹی آئی کا بھی یوں لگ رہا ہے کہ صبر جو ہے نا وہ باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر جواب دیتا جا رہا ہے. تو دس از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. لیکن پی ٹی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے جو ابہام ہے وہ دور کر دیا ہے. وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ مذاکرات کار محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری سے بات چیت پر رضامندی تو ظاہر کی ہے, اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی تحریک فوج کے خلاف نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین از ناٹ اگینسٹ دی آرمی. پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, اور اگر آصف زرداری اور میاں نواز شریف ہمارے ساتھ نہ آئے تو ایسا وقت آئے گا کہ یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. عوام بکھرے ہوئے ہیں, انہیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اس آئین اور قانون کی جنگ میں یہ ہمارے ساتھ آئیں ورنہ انہیں پھر کل کو جگہ نہیں ملے گی. تو یہ ایک ویسے انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی وزن والی بات ہے, اور یہ اگر نون لیگ والے سمجھ جائیں تو وہ ان کا بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں تو ایک طرف تو آج جو عدالتوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے, بہت سی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, وہ تو ہم دیکھیں گے اور آپ کے سامنے رپورٹ بھی کریں گے, اور بہت سی چیزیں لاہور ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ وٹنس کریں گے. لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کے لیے لوگوں کی محبت, عمران خان کے لیے لوگوں کی عقیدت, عمران خان کے لیے لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت جس مقام پہ ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب ناظرین اکرام, میں آپ کو ویسے اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو پچھلے سال اگست میں بلاوا آیا, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی میری یہ دعا ہے کہ اپنے گھر کا دیدار جنہیں نصیب نہیں ہوا انہیں نصیب کرے, اور جنہیں دیدار نصیب ہوا ہے انہیں بھی بار بار اپنے در پہ حاضری جو ہے اس کا موقع دے. یقین مانے لوگ جو ہیں وہ طواف کے دوران مجھے روک کے آنکھوں میں آنسو لے کے اس ملک کے لیے, عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے. تو میں
وہ مناظر نہیں ایکسپلین کر سکتا، لیکن وہ مقام جہاں پر آپ کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، وہ مقام جہاں پر آپ کو اپنی ہوش نہیں رہتی، اگر آپ کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ضرور اس شخص پہ کوئی خاص کرم ہے، اور یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی، یہ چیز آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ حج کا آپ کو پتہ ہے کہ آغاز، حج سیزن لوگ جانا شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ تو وہاں سے ایک ویڈیو آئی ہے خطبہ حج سے پہلے، آپ ذرا وہ ویڈیو سنیں۔ یا اللہ، اے اللہ جتنے بھی قرآن گزرے ہیں ان سب کو ہدایت دے، جتنے گزرے ہیں آنے والوں کو ہدایت دے یا اللہ۔ اے اللہ عمران خان کو ڈھیروں، اے اللہ اسباق عطا فرما اس کے لیے کہ اس کی جان خلاص ہوئی ہے یا اللہ، اے اللہ اس کی جان خلاص ہوئی ہے یا اللہ۔ عمران خان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ، غیب سے مدد فرما اے اللہ۔ اگر وہ نیک انسان ہے، تیرا نیک بندہ ہے تو غیب سے مدد فرما دیتی ہے اللہ، تو بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، دلوں کے راز۔ اس طرح کے دیگر جتنے لوگ ہیں یا اللہ، قید و بند صوبے کاٹ رہے ہیں اللہ، ان سب کو ہے اللہ ان کے لیے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یقین مانیں کہ لوگ جس طرح کے وہاں پر جذبات رکھتے ہیں اس در پہ جو سب سے بڑی عدالت ہے، اگر وہاں پر اس در پہ بلائے گئے لوگ جا کر مقدمہ رکھ رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے سمجھیں، یہ سمبولک ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے جی، احرام میں بندے کو گرفتار کر کے ایک بوگس کیس میں جو ایک دن میں اس کیس سے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پھر اسے ایک اور مقدمے میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کا احرام بھی زبردستی اتروا لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا یہ سنی نہیں جائیں گی بات؟ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور یہ طاقتور بھی سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔